اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع لیلۃ القدر، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان الحمید کے اندر ایک سورت کا نام رکھتے ہوئے اور ایک سورت میں اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اپنے پیارے محبوب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رات عطا فرمائی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام شمعون یا سمعون تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تذکرہ سنا تو حضور کے چہرے پر تعجب کا اظہار آیا۔ وہ شخص کیا کرتا تھا، اس کا تذکرہ کس طرح کیا گیا؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی گئی، یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو 1000 مہینے تک ایسے عبادت کرتا رہا کہ صبح کو جہاد کرتا شام تک، اور جب سورج غروب ہوتا تو مصلی بچھا لیتا۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کبھی قیام، کبھی رکوع اور کبھی سجود کرتا۔ 1000 مہینہ گزر گیا اور وہ اسی طرح عبادت کرتا رہا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو 60 یا 70 سال کی، تو وہ اتنے اعمال کر کے گیا تو ہم کیسے اس جتنے اعمال کر سکتے ہیں؟ تو جبریل امین حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اللہ کا پیغام سنایا کہ میرا رب فرما رہا ہے، اے محبوب کریم، انا نزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک جو آپ کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا یہ قدر والی رات کے اندر نازل ہوا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ جو شخص اس رات کے اندر 2 نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس رات کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ یعنی انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا، انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، انسان کی علمی بساط چاہے کتنی بھی ہو لیکن اس بات کا اعتقاد نہیں کر سکتی، اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اپنے بندوں پر کتنا کرم فرماتا ہے، کتنا فضل فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا، لیلۃ القدر تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیات مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا اس بارے میں بھی کہ رب کائنات نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر
تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ ایسی رات ہے جس رات کے اندر فرشتے اللہ کے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تنزل الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور روح الامین بھی ان کے ساتھ آتے ہیں۔ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وہ کام کرتے ہیں جو سلامتی والا ہوتا ہے۔ تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سلامتی عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ انعام عطا فرمایا گیا۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ متعدد علماء کرام محققین فرماتے ہیں کہ وہ رات رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اس رات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسے منانے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں اپنی زندگی بھر کے جو ہم سے گناہ ہوئے ان کی معافی طلب کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں کہ جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ اس کی بندگی اور عبادت کے ساتھ ہم اس رات کے اندر اپنے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں امت مسلمہ کے لیے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، جس نے ہمیں یہ حضور کے صدقے سے یہ رات عطا فرمائی، وہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے قرب کے اندر آ جائے، کوئی طریقہ ہو۔ اسی لیے تو فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر جو فرض کیے گئے روزے، وہ تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ساری کی ساری کوششیں تمہیں جنت کے اسباب اور جنت کی طرف راغب کرنے کا ایک ذریعہ، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی اے رب کائنات، اے جل وعلا، اے پیارے، تو اس کو بنانے والا ہے جو خون ریزی کرے گا، جو فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں اس اپنے شاہکار کو ایک ایسی زندگی عطا کروں گا اور اس اپنے شاہکار کو ایک ایسی میں عبادت عطا کروں گا، ایسا ذوق اور ایسا شوق عطا کروں گا جسے تم نہیں جانتے۔ جب یہ میدان کربلا کے اندر ہوگا تو اسے اپنوں کی فکر نہیں ہوگی، اسے میرے دین کی فکر ہوگی اور میری عبادت کی فکر ہوگی۔ اور جب کبھی تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو خیال کر لینا کہ اس اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا، ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آئیے اس رات کی قدر کریں، آئیے اس رات کے اندر اپنے رب کو منا لیں۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اے صاحب حال ہمیں اس بات سے آگاہ کیجئے کہ شب قدر کسے کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹا جس شب کی تمہیں قدر ہو جائے پھر سمجھ لو ہر شب تمہارے لیے شب قدر بن جائے۔ تو ہمارے لیے شب قدر کیا ہے کہ ہم رات اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ کی بندگی کریں، اس کے حضور جھکیں اور جھکنے والے انسان بن جائیں۔ جب ہم جھکنے والے بن جائیں گے تو رب کائنات جل وعلا اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں اس زندگی کے اندر بھی کامیاب فرمائے گا، آخرت کی زندگی کے اندر بھی کامیاب فرمائے گا۔ اس لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔